اس لیے کہ اس سورت کا نام بتاتا ہے اخلاص. اخلاص کا معنی ہوتا ہے پیور، خالص، بغیر ملاوٹ کا. اخلاص نے کیا کیا؟ سورۃ الاخلاص نے رب اور رب کیا نہیں ہے اس کو فرق کر دیا، گاڈ کیا ہے اور کیا نہیں ہے اس کو ڈیفرینشیٹ کر دیا. اس لیے اخلاص صاف کر دیا، کلیئر کر دیا، پیور کر دیا، کسی بھی قسم کی ملاوٹ باقی نہ کی. رب کون ہے اور کیسا ہے. اخلاص، الاخلاص، سورۃ الاخلاص. خالص کا بولتے ہیں نا، خالص سونا، خالص دودھ ہے نا، مطلب پیور گولڈ، پیور ملک، خالص، ساری گندگیوں سے، برائی سے، کمزوریوں سے پاک، عیب سے پاک. ٹھیک. سورۃ الاخلاص. سورۃ الاخلاص، سورہ اخلاص پڑھنے والوں سے اللہ تعالیٰ جو ہے محبت فرماتا ہے. سورہ اخلاص جو لوگ پڑھتے ہیں اللہ تعالیٰ ان سے محبت فرماتا ہے. مسلم کی روایت ہے، ماں عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی اور کہتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کی قیادت میں لشکر بھیجا. مطلب ایک شخص کی قیادت میں، لیڈرشپ میں ایک بٹالین، ایک لشکر جو ہے آپ نے بھیجا. وہ صاحب جب نماز پڑھاتے تو اپنی قرأت میں سورہ اخلاص پر ختم کرتے. مطلب جب بھی نماز پڑھاتے، جو ختم کرتے نماز، تو اینڈنگ سورہ اخلاص. مطلب اگر ایک سورہ پڑھا تو دوسرا سورہ اخلاص آخر میں ہوتا ہی تھا. اینڈنگ سورہ اخلاص. آنے کے بعد لوگوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ صاحب کیا کرتے تھے، ہر نماز کے اینڈ میں سورہ اخلاص ایڈ رہتا تھا، ان کا ایڈیشن. تو ختم کرتے. جب لشکر واپس آیا تو لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذکر کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس سے دریافت کرو ایسا کیوں کرتا تھا. لوگوں نے اسے دریافت کیا، جا کر پوچھا تم ایسا کیوں کرتے تھے. تو اس نے جواب دیا، یہ سورہ رحمان کی صفت بیان کرتا ہے. یہ سورہ رحمان کے، رب کے اوصاف، کیریکٹرسٹکس بیان کرتا ہے. قل هو اللہ واحد، کہہ دو وہ اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز، لم یلد ولم یولد. ٹھیک ہے، لم یلد ولم یولد، وہ کسی سے پیدا نہیں ہوا اور اس کے کوئی ماں باپ نہیں. مطلب نہ اس نے کسی کو پیدا کیا، نہ وہ کسی سے پیدا بنا، وہ اس کے کوئی ماں باپ ہے، نہ اس کو بیوی ہے، نہ اس کے کوئی بچے ہیں. ولم یکن لہ کفوا احد، اور اس جیسا دوسرا کوئی نہیں. تو رب رحمان کی صفت یہ سورت بیان کرتی ہے. تو اس شخص نے کہا مجھے چونکہ اس میں رحمان کی صفتیں بیان ہوتی ہیں اس لیے میں اس کو پڑھتا ہوں، لہٰذا میں اسے پڑھتا ہوں اور اس کو پسند بھی کرتا ہوں چونکہ اللہ کی صفتیں ہیں. یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسے جا کر بتا دو کہ اللہ تعالیٰ بھی اس سے محبت کرتا ہے. کیونکہ وہ رحمان کی صفتوں کی وجہ سے سورہ اخلاص پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ بھی اس سے جو ہے محبت کرتا ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح جو ہے ایک مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے کا ثواب 1/3 قرآن کے پڑھنے کے برابر ہے. 1/3 قرآن پڑھنے کے برابر ہے. صحیح مسلم کی روایت. 1/3 یاد رکھیے، کتنی اہم بات ہے. اس لیے کہ اس میں توحید ہے، توحید بڑی اہم بات ہے. ہم مسلمانوں کو ضرورت ہے اس توحید کو سمجھے، جس توحید کے کلمے کو، جس کو ہم کہیں گے، جس توحید کے سورت کو پڑھنے کا ثواب 1/3 قرآن کے برابر ہے، اس توحید کو سمجھیں. ہم توحید کو کبھی نہیں سمجھتے، اللہ ہم پہ رحم کرے، اور شرک میں ہماری زندگیاں گزری چلی جا رہی. ٹھیک ہے، یہ بڑی خطرناک بات ہے، ہمیں توبہ کرنا چاہیے. تو سورہ اخلاص کی ضرور ہم تفسیر پڑھے، یاد رکھیں. ٹھیک. اسی طرح سورہ اخلاص سے محبت اور اس کی کثرت سے تلاوت جنت میں جانے کا باعث ہے. اس سے محبت اور کثرت سے اس کی تلاوت جنت میں جانے کا باعث ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو قل واللہ احد پڑھتے ہوئے سنا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے لیے واجب ہو گئی. میں نے عرض کیا کیا واجب ہو گئی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جنت. سورہ اخلاص پڑھا، آپ نے فرمایا اس کے لیے واجب ہو گئی. میں نے پوچھا کیا واجب ہو گئی اس کے لیے؟ تو کہا جنت. تو ابو کیا لگ رہا؟ صرف قل واللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، جنت میرے واجب ہو گئی. یہ کلمے کے مطابق میری پوری زندگی گزرے مجھ پر جنت. یہ کلمے کے مطابق میری پوری زندگی گزرے اور میری موت اخلاص توحید پر ہی آئے، یہ میرے لیے واجب ہے. اب جنت مجھے. تو آپ سمجھ رہے ہیں کتنی اہم بات ہے. سورہ اخلاص معمولی نہیں، یاد رکھیں. اسی طرح جو 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے والے کے لیے جنت میں ایک گھر تعمیر کر دیا جاتا ہے. اب آپ دیکھیے غور سے، یہ پہلی صورت ہے جس میں کوانٹٹی آئی، کتنی بار پڑھنا ہے. باقی کسی میں بھی کوانٹٹی نہیں تھی اب تک. تو آپ جسے بولیں گے آپ تعداد مت طے کیجیے اب صورتوں کتنا پڑھنا ہے، بس پڑھتے جائیے. یہاں کوانٹٹی ہے. اگر اس نیت سے 10 بار پڑھی جائے کہ اس سے جو ہے جنت میں گھر چاہیے تو پھر اسی کوانٹٹی فکس ہے، پھر 10 بار ایک ساتھ پڑھنا ہے. آئیے حدیث کے الفاظ. مسند احمد کی روایت ہے، معاذ بن انس رضی اللہ عنہ فرماتے اور کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جس نے قل واللہ احد آخر تک 10 بار پڑھی اس کے لیے اللہ تعالیٰ جنت میں گھر تعمیر کرتے ہیں. جس نے سورہ اخلاص کو 10 بار پڑھا اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک گھر تعمیر کرتے ہیں. سمجھ رہا بات کو؟ گھر تعمیر کرتے اللہ تعالیٰ کس شخص کے لیے؟ جو سورہ اخلاص کو 10 بار پڑھتا ہے. یاد رکھیے. تو آپ دیکھیے کتنی بڑی فضیلت ہے کہ 10 ٹائمز کا ریسیٹیشن جنت میں ایک گھر. مذاق نہیں، یاد رکھیے، مذاق نہیں. ٹھیک ہے. اسی طرح شیطان کے وسوسوں سے بچنے کے لیے سورہ اخلاص پڑھ کر بائیں جانب، ٹھیک، بائیں مطلب لیفٹ ہینڈ جو ہے 3 مرتبہ تھوکنا چاہیے.
یہ وسوسے جو کنٹینیو آتے ہیں نا، اس کا بھی علاج ہے اس کے اندر. ٹھیک ہے، حدیث کا الفاظ سنیے، جو ہے ابو داؤد کی روایت ہے. جو ہے ابو سلمہ بن عبد الرحمن رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرماتے ہوئے سنا ہے کہ ایک وقت آئے گا لوگ ایک دوسرے سے بہت زیادہ سوال کریں گے، بہت زیادہ سوال کریں گے، حتیٰ کہ ایک کہنے والا کہیں گا اچھا مخلوق کو اللہ نے پیدا فرمایا. ایک آدمی آگے کیا سوال کریں گا، اچھا مخلوق کو اللہ نے پیدا کیا تو پھر اللہ کو کس نے پیدا کیا؟ وہ شک ڈال لیں گے، مخلوق کو اللہ نے پیدا کیا تو اللہ کس نے پیدا کیا؟ جب لوگ ایسی باتیں کریں گے تو کہنا، جب لوگ ایسی باتیں کریں گے تمہارے سامنے تو تم کیا کہنا، اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. خطرناک وسوسہ ہے نا، اللہ کو کس نے پیدا کیا. ٹھیک ہے، یہ پڑھ لینا، اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، اس نے کسی کو نہیں پیدا کیا، اس سے کوئی پیدا نہیں ہوا اور اس کا ہمسر اس کے برابر کوئی نہیں ہے. پھر 3 مرتبہ بائیں طرف لیفٹ ہینڈ کی طرف تھوک کر شیطان سے اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرنا. ادھر تھوکنا ہے لیفٹ ہینڈ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. یہ پڑھ کر 3 بار تھوک کر شیطان سے اللہ تعالیٰ میں پناہ لینا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا. نماز میں وسوسے آئے تو اس کا طریقہ الگ ہے. نماز میں وسوسے آئے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ادھر تھوکنا ہے لیفٹ ہینڈ. اور اللہ تعالیٰ کی ذات میں وسوسہ ڈال رہا ہے غیر نماز میں تو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، ادھر تھوکنا ہے لیفٹ ہینڈ تو یہ نکل جاتا ہے. اب ایک چیز چونکہ میں نے بول دیا ہوں تو اب اس کو کچھ نہ کچھ لاجیکل آپ کو کچھ آنسر دیتا ہوں بات سمجھنے کی. اللہ کو کس نے پیدا کیا؟ لوگ سوال کرتے ہیں، بہت سارے ایتھیسٹ وغیرہ ایسے لوگ ہم سے بھی کر سکتے دعوتی فیلڈ میں. اور فجر کی نماز کی اہمیت ہم کو اس لیے بھی سمجھنا ہے کہ جس سماج میں ہم رہتے ہیں اس سماج کی کیفیت اور حالت یہ ہے کہ ہم دن بھر جانوروں کی زندگی گزارتے ہیں اور تھک جاتے ہیں، اور رات میں پھر پوری تھکان کو اتارنے کا اتنا لمبا ہم بس پروسیس ہے کہ وہ رات کی تھکان ہوتا ہے تو رات میں دیر سے سونا، دن بھر کام کر کر کے تھک جانا، رات میں پھر دیر سے سونا اور صبح پھر سوتے رہنا، اور اس کے سورج نکلنے کے بعد پھر اٹھ کر جو اپنے کام کاج کو ہم شروع کرتے ہیں. اور فجر کی نماز کو عموماً یہ دیکھا جاتا ہے، میں کسی پر بھی الزام نہیں لگا رہا ہوں، لیکن عموماً یہ دیکھا جاتا ہے مسجدوں کے حال سے، گھروں کے حال سے، محلوں کے حال سے اس کا بالکل پورا اندازہ ہے کہ اس نماز کو سب سے کم پڑھا جاتا ہے. مطلب نمازیں دیگر جتنی بھی پڑھی جاتی ہے اس میں سب سے کم جس نماز کو پڑھا جاتا ہے وہ فجر ہے، جبکہ اس کو پڑھنا انتہائی ضروری ہے، بے انتہا ضروری ہے، مطلب بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہے. ساری نمازیں ہیں لیکن چونکہ یہ نیند کا وقت ہوتا ہے، غفلت میں یہ چیز، یہ نماز عام طور سے دیکھا جاتا ہے چھوٹ جاتی ہے. ہمارے سماج میں عموماً فجر کی نماز سب سے کم اور مغرب کی نماز سب سے زیادہ پڑھی جاتی ہے، لیکن اس کا ہرگز معنی نہیں ہے کہ 99% مغرب کی پڑھتے ہیں تو فجر کی 50% مطلب کم زیادہ، ایسا نہیں ہے. اس کی حالت یہ ہے کہ چند فیصد میں کہہ سکتا ہوں وہ فجر کی پڑھتے ہیں تو ایک 20-25-50% مشکل سے بمشکل، الگ الگ علاقوں میں الگ الگ تعداد، لیکن ہو سکتا ہے مغرب پڑھتے ہوں گے. آپ سمجھ رہے بات؟ تو یہ ہماری حالت ہے، یہ ہماری کیفیت ہے نمازوں کے بارے میں، تو خاص طور سے فجر کی نماز. اور فجر کی نماز اس لیے بھی اہم ہے کہ اگر فجر کی نماز کو ہم پڑھنا شروع کر دیں، یاد رکھیے، تو دیگر ساری نمازیں ہم پر آسان ہو جائیں گی. اس لیے کہ اگر مشکل کے اعتبار سے دیکھا جائے تو سب سے مشکل یہی نماز ہوتی ہے، کیونکہ صبح اٹھنا اور پھر پڑھنا، اور جس سسٹم میں ہم رہتے ہیں، جس طرح کے ہم کام کرتے ہیں، جس طرح کا سسٹم ہمارے پاس شادی بیاہ، راتوں میں جاگنے کا، پڑھائی کرنے کا دنیا میں بن چکا ہے، جس کے نتیجے میں ہوتا ہے کہ اس سب کا خمیازہ جس کو بھگتنا پڑتا ہے وہ ہمارے فرائض ہے، اور خاص طور سے اس میں فجر کی نماز کو اس کا خمیازہ بھگتنا پڑتا ہے. یاد رکھیے، تو ہمارے معاشرے کے اندر یاد رکھیے اس نماز کو بہت کم پڑھا جاتا ہے. یہ نماز بڑی اہم ہے، میں کہوں گا اس کا ہم اہتمام کریں، اس کو ہم پڑھا کریں. یاد رکھیے، اس لیے کہ یہ ایک تو فریضہ ہے اور اس کے بعد ایک ایسا فریضہ ہے اور ایسے وقت میں اس کو ادا کیا جاتا ہے، جو اس کا پابند ہو جاتا ہے، جو اس کا عادی ہو جاتا ہے، اس کے لیے باقی چیزیں، باقی عبادتیں کرنا، باقی نمازیں ادا کرنا بہت آسان ہو جاتا ہے. یاد رکھیے اس بات کو آپ آزما کے دیکھ لیں کہ جس کے لیے فجر آسان ہوگی اس کے لیے دیگر نمازیں بھی آسان ہو جاتی ہے. اگر یہ مشکل ہو گئی تو پورا دن بھی مشکل ہے اور باقی نمازیں بڑی مشکل سے انسان ادا کر پاتا ہے. یاد رکھیے، کیونکہ یہ سب سے تکلیف دہ وقت ہوتا ہے انسان کے لیے، اٹھنا، نیند کو کرنا، اور یہ بڑی اہم چیز ہے. یاد رکھیے، اور یہ بڑی اہم چیز ہے. لوگ بار بار جو ہے چیزیں سامنے لاتے ہیں، حالات امت مسلمہ پہ یوں گزر رہے ہیں، دیگر بہت ساری باتیں بہرحال کی جاتی ہے. حالات کے پیش نظر ہم کو یہ تیاری کرنا چاہیے، تعلیم اعتبار سے یہاں تک بڑھنا چاہیے، معاشی اعتبار سے اکنامیکلی یہاں تک ڈیولپمنٹ کرنا چاہیے، اسی طرح جو ہے سیاسی اعتبار سے پولیٹیکلی ہم کو یہاں تک پہنچنا چاہیے، اسی طرح اقتصادیات کے اعتبار سے ہم کو یہاں تک پہنچنا چاہیے تو ہم کامیاب ہو جائیں گے. اور پتہ نہیں دیگر کتنے اس میں چیزیں جس کے بارے میں، جس کو وجہ بتائی جاتی ہے ہمارے زوال کی، اور ہم کو وہاں تک پہنچنے کے لیے یہ سب کام کرنا ہے. اور ہم کو حکومت کو، ہم کو قوموں کو، ہم کو زمانے کو یہ بتا رہا ہے کہ ہم قوم جاگی ہوئی قوم ہے، ہم سوتے ہوئے لوگ نہیں ہیں، ہم لوگ اپنے حق کے لیے لڑ سکتے ہیں، ہم بھی فلاں ہیں، ہم بھی کسی زمانے میں یہاں کے حاکم تھے، اور یہ ساری باتیں ہیں. لیکن ان تمام چیزوں کے لیے جو بھی آپ سبب، جو بھی وجوہات بتاتے ہیں، میں نے ہمیشہ ہر بار یہ حل دینے کی کوشش کی. یاد رکھیے کہ آپ تمام چیزوں کو ایک طرف جانے دیجیے. اگر خالی مسلمان توحید پر آ جائے،
میں نے اس سے پہلے بھی کئی بار کہا آپ نے، لیکن لوگ بولتے ہیں یہ سب چیزیں چھوڑ کر دوسری باتیں کرو، تھوڑے جوشیلے تو مزہ آئیں گا۔ اگر توحید پہ ہم جمع ہو جائے اور ساری امت مل کے اگر نمازیں ادا کرنے لگے اور صرف فجر کے اندر ہی اٹھ جائے تو یہ قوموں کے لیے، حکومتوں کے لیے کھلا اعلان ہوگا کہ بھائی قوم جاگ رہی ہے، اتنا ہی کافی، باقی تو میں کچھ بول ہی نہیں رہا ہوں اس کا۔ اور جب فجر کی کوئی پابند ہو جائے تو باقی ظہر اثر مغرب عشاء انشاءاللہ وہ کوئی بہت بڑا مسئلہ نہیں ہوتا ہے۔ تو میں تو اتنا ہی سولوشن دے رہا ہوں کہ ہم اتنے جلوس جلائس نکال رہے ہیں نبی کی محبت میں، اولیاء اللہ کی محبت میں، ہمارے اگر حقوق مارے جا رہے تو اس کی خلاف ورزی میں، ہماری جانیں لی جا رہی تو اس کے جواب کے اندر، ہمارا خون بہایا جا رہا ہے تو اس کو ہم جواب دینا چاہتے ہیں، لیکن جو کرنے کا کام ہے اگر وہ کرنے لگی قوم تو میں آپ کو کہہ رہا ہوں نا، ہم کو کوئی دوسرا جواب، کوئی جلوس اور جلائس اور کوئی اپنے حق کے احتجاج کے لیے کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ قومیں جب ہم کو فجر میں رات کے وقت اٹھ کر نمازوں کو جاتے ہوئے دیکھیں گی تو یہ خود اعلان ہوگا کہ یہ سوتی ہوئی قوم نہیں ہے، اس کو آپ بہلا پھسلا کر کچھ بھی کام کرا نہیں سکتے۔ یاد رکھیں، لیکن یہ حل، یہ سولوشنز کسی کو بھی پسند نہیں۔ یاد رکھیں، ہم کو جوشیلی باتیں چاہیے۔ حالت یہ ہے کہ رات بھی سونے میں نکالی، آدھے دن تک بھی انسان سو رہا ہے اور پھر جا کے امت کی فکر میں جلسے اور جلائس میں حصہ لے رہا ہے، امت کی فکر میں پتہ نہیں مناظروں میں حصہ لے، امت کی فکر میں فلاں کر رہا ہے، نمازیں دھڑلے سے جاری ہے، شرک کا اپنے عروج پر ہے، اور ہم بات کر رہے ہیں اللہ کی مدد اور نصرت ہم پہ کیوں نہیں آتی ہے۔ تو بھائی اصل چیز کی طرف جانا پڑے گا، اصل چیز کی طرف پہنچ جائے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ ہمیں تعلیم میں آگے نہیں بڑھنا، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں ہم کو سیاست میں آگے نہیں بڑھنا، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ کو معیشت اور اقتصادیات میں آگے نہیں بڑھنا، آپ کو سب میں آگے بڑھنا ہے، لیکن اصل چیز یہ ہے کہ جب آپ توحید میں آگے بڑھ جائیں گے اور نماز میں آگے بڑھ جائیں گے تو دنیا میں ہم آگے ہی آگے رہیں گے، یہ بات ایک دم اصولی ہے۔ اور اگر آپ یہ دو چیزیں پیچھے ہو جائے تو پھر آپ دنیا کے اندر پیچھے رہنا چاہیں، باقی تمام علوم اور فن کے اندر آگے کیوں نہ ہو جائے، آپ آگے نہیں بڑھ سکتے۔ یہ بات بالکل شیور ہے، یہ بات بالکل طے ہے، چونکہ امت مسلمہ کا عروج صرف توحید کی بنیاد پہ ہی ہوا تھا اور اس کا زوال شرک کی وجہ سے ہی ہوا۔ یاد رکھیے، کہیں بھی کبھی بھی کسی بھی حال میں، اور جب توحید کمزور ہوتی ہے تو نماز خود کمزور ہو جاتی ہے، اور دیگر اعمال پھر اس کے بعد نماز کمزور ہو گئی تو خود ہو جاتے ہیں، تو وہ سب ایک دوسرے سے سب کا تعلق ہے۔ تو ہم چاہ رہے باقی ساری چیزوں کو مضبوط کر لے اور انسان جو ہے اپنی توحید کو مضبوط نہ کرے۔ جیسا کہ انسان سوچے کہ میں کمزور ہوں، مجھے تیز چلنا ہے، مجھے فلاں کرنا ہے، اور وہ پیر چھوڑ کے باقی پورے جسم کو بڑا کر لیتا ہے اپنے کسرت کر کے وغیرہ، کہ پیر اگر نہیں چلیں گے تو اس کا جسم بھی اس کو کام نہیں آنے والا ہے۔ تو اسی طرح کا ہمارا کچھ حال ہے کہ ہم لوگ جو ہے دیگر چیزوں کو دیکھ رہے ہیں، یا پھر ایسا سمجھ لے کہ انسان کے پیر، ہاتھ، پیر ہر چیز سالم ہے اور اس کی عقل مارے جائے تو پھر اس کا پورا جسم بھی اس کا ساتھ نہیں آتا، چونکہ اس کی عقل پاگل ہے وہ۔ تو ہمارا حال وہی ہے، توحید چھوڑ دی ہے اور باقی ساری چیزوں کو اسٹرانگ کرتے چلے، نمازیں غائب ہے اور ہم باقی تمام چیزیں، بلکہ میں نے تو یہاں جلوس جلائسوں میں ایسے پروگرام سے جو امت کے زوال، امت کے مسائل کی بات ہوتی ہے دیکھا، نمازیں چھوڑ کر آپ اس کو ڈسکشن کر رہے ہیں۔ بلکہ خود مقررین کا حال یہ ہے جو دانشور اپنے آپ کہہ رہے ہیں نماز کا ہوتا ہے تو جو عوام ہے ان کو جائیے آپ نماز پڑھ کے آئیے، اور وہ اسٹیج پہ بیٹھے تمباکو کھا رہا، کوئی سگریٹ پی رہا ہے اور کوئی مطلب چل رہا ہے بس۔ تو نماز یاد رکھیے بڑی اہم چیز ہے، ہم نماز کی بات آج نہیں کر رہے، ہم نماز میں صرف ایک نماز کی بات کر رہے ہیں اور وہ فجر کی نماز یاد رکھیے، اور یہ بات دنیا اس کی شاہد ہے، دنیا اس کی گواہ ہے، دنیا نے یہ چیز دیکھی۔ یاد رکھیے جو لوگ سورج کو جگاتے ہیں وہ دنیا میں کچھ کر پاتے ہیں، اور جن کو سورج جگاتا ہے وہ دنیا میں کچھ نہیں کر پاتے۔ یاد رکھیے، مطلب جو لوگ سورج کے نکلنے سے پہلے اٹھ جاتے ہیں انہوں نے دنیا میں تبدیلی لائی، اس کی تاریخ گواہ ہے، اس کی تاریخ گواہ ہے، چاہے ہم سے پہلے اللہ نے جس قوم کو چنا ہو، یہود ہو نصارہ ہو، تاریخ اس کی گواہ ہے کہ اللہ نے ان کو عروج دے دیا، سمجھ رہا۔ اور جب جن قوموں کو سورج جگاتا ہے مطلب دن نکل جاتا ہے پھر وہ اٹھتے ہیں اس کے سورج کی تپش کی وجہ سے، انہوں نے دنیا میں کچھ نہیں کیا، اس کی تاریخ گواہ ہے۔ یاد رکھیے، آپ اس بات کو سمجھیے، اور یہ میں دینی اعتبار سے بھی کہہ رہا ہوں اور دنیاوی اعتبار سے بھی کہہ رہا ہوں، اس لیے کہ آپ دیکھیے ان قوموں کو جو دینی اعتبار سے بے دین ہے لیکن اگر وہ صبح جاگنے کی عادی ہے تو وہ کامیاب ہے، صرف صبح جاگنے کی اگر عادی ہے، صحت کے اعتبار سے کامیاب ہے، روزی کے اعتبار سے کامیاب ہے، آپ دیکھیے ان کی زندگیاں معاملات کے اعتبار سے کامیاب ہے۔ اس لیے کہ دیکھیے ایک آدمی صبح اٹھتا ہے، جلدی اٹھا، اس نے فجر پڑھا، اس کے اہل خانہ بھی اٹھے انہوں نے فجر پڑھی، پھر فجر کے بعد آئے چونکہ جلدی رات میں سونے کا عادی، ظاہر سی بات ہے، پھر وہ صبح آئے گا تو اس کے آفس جانے تک، اسکول جانے تک، کالج جانے تک، بزنس پوائنٹ پہ جانے تک اس کے پاس کم از کم 9 بجے کے بعد یہ سب چیزیں چالو ہو رہی۔ تو اگر وہ فجر پڑھ رہا ہے 6 بجے تو اس کے بعد اس کے پاس 3 گھنٹے جو اپنے اہل خانہ، اپنے بیوی بچوں کے ساتھ گزار سکتا ہے، ان کی تعلیم، ان کی تربیت، ان کو ایجوکیٹ، ان کے ہوم ورک کروا سکتا ہے، اپنے بزنس کی تیاری کر سکتا ہے، آفس جانے سے پہلے میٹنگ کی تیاری کر سکتا ہے، سارے اس کے پاس ٹائم ہے۔ اس کے بعد وہ آفس پہنچا، اب حال یہ ہے کہ انسان گرتے پڑتے 9 بجے کے آفس میں 9:30 بجے پہنچا، منہ سجا ہوا ہے، آنکھیں پھٹی ہوئی ہے، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا، عقل کام نہیں کر رہی، ہاتھ کانپ رہا، پیر کانپ رہے، چائے نہیں پی سکا، ٹوائلٹ برابر نہیں ہوا، دیر سے اٹھنے کی سب نتیجے، وہاں پہنچا نہیں، یہ نہیں ہوا، وہ نہیں ہوا، پریشان حال، دن بھر پریشان، کیا کیا چیزوں سے لوگ پریشان ہیں ہم دیکھیے خالی، پھر دن بھر اس کا پریشانی میں گزرا، شام ہوئی اور جب آفس چھوٹنے آیا تو اس کو اب دم آ رہا، آنکھیں ٹائٹ ہو رہی، خون اس کا تیز دوڑا، چونکہ اب اس میں دم جاگ رہا ہے، ایک طرح کہہ کے دم جاگ رہا، اب وہ جاگیں گے رات میں 12 بجے تک۔
پھر رات میں 12 بجے تک پھر سوئیں گا، پھر صبح اس کی زندگی ویسی رہے گی، تو زندگی ناکام ہو جاتی ہے۔ لیکن صبح اٹھنے والوں کی زندگیاں بہت الگ ہوتی ہے، ایک مختلف زندگیاں وہ جیتے ہیں، خاص طور سے فیملی لائف، اسپرچل لائف، آپ دیکھیں گے بزنس لائف اسٹرانگ ہو جاتی ہے ان کی، کیونکہ وہ کسی کام سے پہلے پریپریشن کے لیے ریڈی رہتے ہیں، اور فجر کو چھوڑنے والا کسی کام سے پہلے کوئی تیاری نہیں کر پاتا ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں اس کے بارے میں بیان کر دیا، اس لیے میں جب رکھوں گا تو بات رکھوں گا، اس کا دن بیکار ہو جاتا ہے، فجر چھوڑنے کی وجہ سے دن اس کا بیکار ہو جاتا ہے، اس پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے، فرشتوں کی لعنت ہوتی ہے نماز چھوڑنے کی وجہ سے، شیطان اس کے کان میں آ کے پیشاب کر کے چلا جاتا ہے، اور کیا کیا اس کے مسائل نہیں ہوتے، وہ جو گرہ باندھتا ہے رات میں ہے نا، وہ 3 گرہ جیسی کی ویسی بند پڑی ہوئی رہتی ہے، تو اس کا پورا دن جو ہے بیکار ہو جاتا ہے۔ تو یہ بڑی اہم چیز ہے، فجر کی نماز بڑی اہم چیز یاد رکھیے۔ ہمارے معاشرے میں صبح کے بالکل ابتدائی حصے کے لیے کئی نام لیتے ہیں، ہم استعمال کرتے ہیں، سحر کا معاملہ ایک دم بالکل جس کو بولیں گے ابھی روشنی نکلنے سے پہلے کا حصہ ہے، اس کے بعد فجر بولا جاتا ہے، صبح بولا جاتا ہے، یا ضحیٰ بولا جاتا ہے، بالکل یہ صبح کی ابتدائی بھی حصہ، کئی الفاظ بہرحال اس کے لیے ادا کیے جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب آئیے فجر کا مفہوم کیا ہوتا ہے وہ ہم دیکھتے ہیں۔ تو فجر کا مطلب یاد رکھیے یہ ہے کہ جو پاؤ پھٹتی ہے، مطلب جس کو کہیں گے صبح کا اول وقت جس کے اندر بالکل ہلکی ہلکی سفید روشنی نکلنا شروع ہوتی ہے، اور وہ کیا کرتی ہے، رات کے کالے حصے کو دھکا دینا شروع کرتی ہے۔ اگر آپ لوگ کہیں اونچے علاقے پہ کبھی جائے اور فجر سے پہلے سحر کا آخری وقت کھڑے رہے اور دیکھیں تو آپ کو سمجھ میں آئے گا ایک دم باریک روشنی نکلنا شروع ہوتی ہے نیچے سے، اور وہ ریئل روشنی ہوتی ہے، چونکہ روشنی کی 2 قسم ہوتی ہے، آگے میں رکھوں گا، ٹھیک ہے۔ وہ ریئل ہوتی ہے، وہ دھکا دے کے رات کے اندھیرے کو اوپر سرکاتے رہتی ہے دھیرے دھیرے، تو وہ وقت جس کو ہم کہیں فجر کا ہے، تو اس کو ہم کہیں صبح کی سفید سفید دھیرے دھیرے پھیلنے والی روشنی کا نام جو رات کو ختم کرتی ہے اس کو فجر کہتے ہیں، بالکل ابتدا یاد ہے۔ تو صبح اٹھ کے ابھی چونکہ ہم لوگ ہر کسی کا علاقہ الگ ہوتا ہے، لیکن اونچے علاقوں میں کبھی آپ رہتے ہیں پہاڑی وغیرہ اور نیچے کی طرف دیکھیں گے تو یہ چیز زمین اور آسمان ملتے ہوئے نظر آتے ہیں، وہاں آپ کو یہ چیز دیکھنے کو ضرور نظر آئیں گی، کیسا وہ نکلتا ہے اور کیسا رات ختم ہونا شروع ہوتی ہے اور دن وہاں اندر جو ہے داخل ہونا شروع ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب فجر کا صحیح وقت کیا یاد رکھیے، تو فجر کا صحیح وقت یاد رکھیے وہ یہ ہے کہ سحر کا آخری وقت وہ فجر کی ابتدا ہے، مطلب فجر شروع ہو گئی تو سحر ختم کرنا پڑتی ہے آپ کو۔ رمضان میں یہ ہوتا ہے، ہر کوئی رمضان کے روزے، اس کے علاوہ محرم میں روزے رکھتا ہے 2، اس کے علاوہ ذی الحجہ میں روزہ رکھتا ہے، اور ذی الحجہ کے پہلے ابتدائی 9 روزے ویسے رکھنا سنت ہے، نہ بھی ہو تو 1 روزہ تو کم از کم 9 ذی الحجہ کا ہم رکھ ہی لیتے ہیں، شوال کے 6 روزے ملاتے ہیں، ایسا 40 سے 50 روزے ہو ہی جاتے ہیں ایک انسان، ٹھیک۔ تو تب آپ محسوس وہاں ہم کو لگتا ہے یہ چیز ضروری ہے کہ کب سحر ختم ہو رہی ہے، ویسے آج کل تو ایپس وغیرہ آ گئے تو آسانی ہے، لیکن کسی زمانے میں اتنا آسان نہیں تھا۔ تو فجر کا صحیح وقت کیا ہے، جس کو اللہ رب العزت نے سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 187 میں کہا فرمایا، کلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر، یہ فجر کا وقت یاد رکھیں، اللہ فرما رہا ہے تم کھاتے پیتے رہو یہاں تک کہ صبح کی سفید دھاگا سیاہ دھاگے سے ظاہر ہو جائے، سیاہ دھاگا مطلب جو رات کی اندھیری ہے اس سے سفید دھاگا ظاہر ہو جائے، مطلب فجر تک۔ تو فجر اگر شروع ہو جاتی ہے تو سحر ختم ہو جاتی ہے، اور جب تک سحر کا ٹائم ہے تو فجر کا ٹائم شروع نہیں ہوتا، یاد رکھیے، ٹھیک ہے۔ تو اس بات کو آپ جان لیں، تو یہ فجر کا ٹائم مطلب سحر کا آخری انتہا، فجر کی ابتدا، یاد رکھیے۔ اسی طرح یاد رکھیے ایک روایت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی 2 قسمیں بتائی، یاد رکھیے، ٹھیک۔ پہلا آپ نے کیا بتا دیکھیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فجر کی 2 قسمیں ہیں، فجر کے 2 ٹائپس یاد رکھیں، جس کو ہم اپنے عام زبان میں بولتے ہیں صبح صادق اور صبح کاذب، یا فجر صادق اور فجر کاذب اس کو بولتے ہیں، اور ریئل فجر اور فیک۔ مطلب پہلے کیا ہوتا ہے، جب وہ سفید روشنی جو ہوتی ہے جو کالی روشنی کو مطلب کالی رات کے اندھیرے کو ختم کرتی ہے، اس سے پہلے کچھ ایک الگ قسم کی روشنی نکلتی ہے، اس کو ٹوائلائٹ بولتے ہیں انگلش کے اندر، وہ روشنی ہوتی ہے لیکن وہ فجر نہیں ہے، وہ صبح صادق نہیں ہوتی، کاذب ہوتی، یاد رکھیے۔ تب تک آپ سحر کر سکتے تب تک، لیکن جب صبح صادق ریئل فجر ہو جاتی ہے تو آپ کو سحر چھوڑ دینا پڑتی ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا سنیے، فجر کی 2 قسمیں ہیں، فجر کاذب ہے جس میں نماز فجر کی ادائیگی حرام ہوتی ہے اور سحر کا کھانا درست ہوتا ہے، اور پھر فرمایا فجر صادق ہے جس میں سحر کا کھانا حرام ہوتا ہے اور نماز فجر پڑھنا درست ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں فجر کی 2 قسمیں، لیکن ہم جو فجر سے مراد ہے ہماری وہ جب فجر کا وقت ہو جاتا ہے، اور ہماری یہاں مراد یاد رکھیے فجر سے، فجر کی نماز سے۔ اور اللہ رب العزت نے فجر کی نماز کے تعلق سے قرآن میں قسم بھی کھائی ہے، سورہ فجر کے اندر جو قرآن کا 89 نمبر کا سورہ آیت نمبر 1 میں والفجر کی قسم ہے فجر۔ اسی طرح زمانے کی قسم کھائی والعصر، قسم ہے زمانے کے اندر کی، عصر کے وقت، ٹھیک۔ تو یہ فجر کے تعلق سے اس کا معنی اور مفہوم ہے۔ آئیے فجر کی اہمیت کیا ہے، تو فجر کی نماز یاد رکھیے، اس کی بڑی اہمیت یاد رکھیے۔ آئیے ہم دیکھتے کچھ اہمیت، کچھ باتیں اس کے تعلق سے۔ صبح فجر کا وقت بہت ہی برکت والا وقت ہے، یاد رکھیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں، سنن ابن ماجہ کی روایت آپ نے فرمایا، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما اس کے راوی فرماتے اور کہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اے اللہ میری امت کے لیے صبح کے وقت میں برکت عطا فرما،
میری امت کے لیے صبح کے وقت، اور صبح شروع ہو جاتی ہے فجر سے، تو میری امت کے لیے ابھی سورج طلوع نہیں ہوا، لیکن یاد رکھیے وہ طلوع ہونے کے بعد تو بالکل ریئل بالکل صبح ہو گئی، لیکن فجر سے روشنی شروع ہو جاتی ہے دکھنا یاد رکھیے۔ تو میری امت کے لیے اس کی صبح کے وقت میں برکت عطا فرما، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے، یاد رکھیے۔ اور ہمارا معاملہ یہ ہے کہ فجر کے اس میں ہم کو کچھ کرنا ہی نہیں، مطلب برکت والے وقت کو سو جانا ہے۔ محدثین کے اگر آپ واقعات پڑھیں، اگر کبھی رات میں سفر کرتے اور سفر کر کے آتے اور ایسا ہوتا کہ رات بھر جاگنا ہو جاتا یا لمبے وقت تک جاگنا ہوتا رات میں، پھر تھوڑا بہت سو جاتے، پھر اس کے اٹھنے کے بعد فجر پڑھتے، تو یہ فجر کے بعد خاص طور سے سویا نہیں کرتے تھے، کہتے تھے کہ یہ برکت والا وقت ہے، اس کو سونے میں ضائع نہیں کیا، تو خاص جاگتے تھے بیچارے، حالانکہ رات میں بھی جاگے ہوئے لیکن دن میں سوتے نہیں تھے صبح کے وقت، کہ تو یہ برکت والا وقت ہے۔ اور اس کی برکتوں کے تعلق سے میں نے آپ کو کہہ دیا نا، آپ صرف فجر میں اٹھنے کی تیاری کیجیے اور فجر میں اٹھ کے دیکھیے، اس کے بعد آپ کے معاملات، زندگی کے معاملات، فیملی ریلیشن، رزق میں برکت، کام میں برکت، وقت میں برکت، ہر چیز میں برکت آپ کو خود بخود نظر آتی ہے، وہ آپ فیل کر سکتے، وہ آپ محسوس کر سکتے یاد، لیکن ویسا بولنے سے نہیں ہوگا، وہ کیسا ہوتا ہے وہ میں بھی نہیں سمجھا سکتا ہوں، وہ آپ کریں گے تو آپ کو پتا چلے گا وہ کیسا ہوتا ہے۔ آپ سمجھ رہے نا، جب آپ کریں گے اس وقت اٹھیں گے، اس وقت جاگنا شروع کریں گے، فجر کی نماز پڑھنا شروع کریں گے، اور اس کے بعد سارے معاملات دیکھیں گے، پھر کچھ دن تو فجر کے بعد بور ہونا چالو ہو جائیں گے آپ، اس لیے کچھ کام نہیں رہیں گا، کیونکہ عادت نہیں ہے نا، سسٹم نہیں ہے، گھر میں سب لاشیں پڑی ہوئی رہیں گی، یہاں سے ہوتا ہے سب سو رہے، آپ اکیلے جاگ رہے، تھوڑے دن ہوتا لگے، پھر آپ لوگوں کو منانا شروع کیجیے، سب کو رات میں جلدی سلانا شروع کیجیے، پھر سب کو صبح فجر میں جلدی اٹھانا چالو کر دیجیے، اس کے بعد آپ دیکھیں ایسا لگتا ہے کہ زندگی گھر میں واپس آپ کے لوٹ آئی، تعلقات آپ کی واپس لوگوں سے بن جائیں گے، اور کئی سارے معاملات یاد رکھیں یہاں سے وہاں تک صحیح ہونا چالو ہو جائیں گے۔ اور جب یہ سسٹم صحیح نہیں ہوتا ہے فجر کا، تو پھر مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ کام والا اٹھتا ہے تو بیوی بچوں کی لاشیں بچھی ہوئی رہتی ہے، پھر اٹھ کے کام پہ چلا جاتا ہے، پھر بچے اٹھ کے اسکول چلے جاتے، تو ابھی باپ بچے ملے ہی نہیں ایک دوسرے سے، بیوی اور شوہر کے کوئی تعلقات ابھی نہیں بنے اب تک، مطلب کوئی ریلیشن نہیں، کوئی بات چیت نہیں، کچھ نہیں۔ پھر وہ دوپہر کے بعد شام میں گھر لوٹ کے آ رہا ہے، شام میں لوٹ کے آ رہا ہے تو دعوت میں جانا ہے، مصروفیت یہ بچے کھیل رہے، بچے ہوم ورک کر رہے، فلاں کر رہے، یہ کر رہے، وہ کر رہے، پھر وہ دوستوں میں چلا جاتا ہے، یہ گھر میں رہتا ہے، یہ ٹی وی کے سامنے بیٹھے، یہ دوستوں میں چلا جاتا ہے، پھر دیر رات گئے 11-12 بجے، یہ گھر میں داخل ہے، بچے جب تک سو چکے تھے، بیوی جب تک پورا دن ٹی وی دیکھ کر اس کی آنکھیں تھک چکی تھی، وہ بھی اکتا گئی تھی، کوئی آئیڈیاز اب نہیں تھے، شوہر سے کیا بات کرنا سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، واٹس ایپ کو دیکھ کے، اس کی نیوزز پڑھ کے اور یوٹیوب کے پروگرامز اور ویڈیوز دیکھ کے آلریڈی پورے ایگزاسٹ ہو چکے تھے، اس کے بعد دونوں آئے اور دونوں پھر سو گئے۔ تو فجر کا سسٹم آپ کو کئی چیز کو ریوائیو کر دیں گا، آپ کی زندگی میں تبدیلیاں لانا شروع کر دیں، اتنی تبدیلیاں، اتنی زبردست تبدیلیاں کہ آپ اس کو محسوس کر سکتے، وہ 2 سے 3 گھنٹے جو آپ کو ملیں گے آپ کے کام سے پہلے، وہ آپ کی لائف چینجنگ ہوں گے، وہ کئی سارے نئے کام کرنے میں آپ کو مددگار ثابت ہوں گے، یاد رکھیں، اور کئی سارے کام امت کو کرنا یاد رکھیے، یہ سب سے صحیح وقت ہے اس کے، تو صبح میں برکت ہے یاد رکھیے۔ اور جتنے لوگوں کی تجارتیں صبح ہوتی ہے، ان تجارتوں کو آپ غور کیجیے، ان تجارتوں کو آپ مانیٹر کیجیے، اور ان تجارتوں کی برکت کو دیکھیے، ان کی برکت، ان کے مال میں برکت، ان کے بیوی بچوں کے اندر برکت، آپ دیکھیے ہو۔ اچھا، اس کے اندر میں یہاں تک بھی آپ کو کہہ سکتا ہوں، اگر بے دین بھی ہوتا آپ یہ چیز محسوس کر سکتے، صرف اس وقت کی برکت کو لے رہے ہو، لیکن اس کے اندر اگر نماز پڑھ کے کرتے تو اور بھی فائدہ ہوتا۔ ایک انسان دنیا میں آتا ہے، خوش بھی ہوتا ہے، غمگین ہوتا ہے، خوشی بھی ہوتی ہے، مومن بھی ہو تو خوش ہوتا ہے، کافر بھی تو خوش ہوتے ہیں نا، خوشیاں ان کو الگ الگ ملتی ہے دنیا، تو فائدہ تو اٹھا رہے ہیں۔ تو وہ لوگ آپ ان کو دیکھیں گے، ایون وہ لوگ جو مانتے نہیں، اللہ پر ایمان نہیں رکھتے، وہ بھی اس کا فائدہ اٹھا سکتے اگر صرف فجر میں جاگنا شروع ہوتا۔ اور فجر کی تجارتیں آپ ساری دیکھیے، جو تجارتیں سحر سے اور فجر سے چالو ہو جاتی ہے، ان کی برکتیں الگ ہیں، ان کا معاملہ ہی الگ ہے، ان کی حالات ہی الگ ہے، جو بھی آپ اس کو کاؤنٹ کر سکتے ہیں۔ تجارتیں، سبزی اور ترکاری کا تجارت، پھل اور فروٹ کی تجارتیں ہے نا، اسی طرح مٹن اور فش کی تجارتیں، جو گوشت وغیرہ ہوتے ہیں، نان ویج چیزیں ہوتی ہیں، اس کی تجارتیں آپ دیکھیں، دودھ وغیرہ کی تجارتیں ہے نا، منڈیاں کب سے لگ جاتی ہے؟ صبح فجر سے شروع جاتے ہیں، اور ان کی زندگیاں دیکھیں ان لوگوں کی، ان کی برکتیں دیکھیے، ان کی اولادوں کو دیکھیے آپ، اور تمام ان کی صحت دیکھیے، ان کے حالات دیکھیے آپ، عجیب و غریب حالات۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس وقت میں برکت رکھی ہے، امت اس سب سے اہم وقت کو سونے میں برباد کری۔ مسلم ممالک میں اگر آپ جائیں گے، کچھ ہر کوئی تو نہیں، لیکن ایک سعودی کی میں مثال دے سکتا ہوں، صبح آفس کے وقت جو ہے 7 بجے چالو ہوتا ہے، مارننگ 7 سے آفس چالو ہوتے ہیں، تو جب صبح 7 بجے آفس چالو ہوتا ہے، 3 سے 4 بجے آپ فری ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد صبح بھی آپ کی برکت والا وقت تھا، آپ نے اس کو حلال روزی میں ڈالا۔ اس کے شام میں آنے کے بعد ریکریشنل ایکٹیویٹیز، بچوں کے ساتھ رہنا، کھیلنا کودنا، گارڈننگ، گھومنا پھرنا، اس سب کے لیے آپ کے پاس مغرب تک وقت ہے، عشاء تک وقت ہے، اور اس کے بعد آپ جلدی آپ سو جائے، پھر آپ فجر میں اٹھ جائے، تو آپ زندگی میں دیکھیں گے برکت، پیسے میں آپ دیکھیں گے برکت ہے، اولاد میں آپ دیکھیں گے برکت ہے، اولاد میں برکت ہے۔ جب وہ لوگ وہاں کے ماحول سے نکل کے ہندوستان چھٹی میں آتے تو بولتے یار یہاں کی نحوست تو برداشت ہی نہیں ہو رہی، لیکن کچھ دن بعد پھر وہی حال ہوتا ہے، خربوزے کو دیکھ کے خربوزہ رنگ بدل لیتا، پھر یہ بھی سوتے پڑا، مطلب لاشیں پھر بچھی ہوئی صبح کے وقت۔
سب پڑے مردار کی حالت، لیکن وہ محسوس کر سکتے ہیں وہ زندگی، اس کی چہل پہل، اس کے فائدے. تو یہ دیکھیے آپ اس چیز کو، آپ کیسے مثالیں ہیں. بہرحال دوسرا ہم دیکھتے ہیں اللہ کے پاس فرشتوں کی گواہی. یاد رکھیں صحیح مسلم کی روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس کے راوی فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تمہارے پاس رات کے فرشتے اور دن کے فرشتے آگے پیچھے آتے رہتے ہیں، یعنی حفاظت کے لیے آتے ہیں اور جو بھی ریکارڈ کیپنگ کے لیے آتے رہتے ہیں. اور نماز فجر اور نماز عصر میں جمع ہو جاتے ہیں، مطلب دونوں آ کے شفٹ چینج کرتے جمع ہو جاتے ہیں، پھر چڑھ جاتے ہیں. وہ فرشتے جو رات کو تمہارے پاس تھے، تو جو رات میں تمہارے پاس تھے اوپر کی طرف چڑھ جاتے فجر میں. یاد رکھیے. اور اللہ ان سے پوچھتا ہے، حالانکہ اس کو خوب معلوم ہے کہ کیا ہوا ہے، تم نے میرے بندوں کو کس حال میں پایا، مطلب وہ کیسے تھے. تو وہ عرض کرتے ہیں اللہ جب ہم نے ان کو چھوڑا تو جب یہ نماز پڑھ رہے تھے، یعنی صبح کی نماز پڑھ رہے تھے، اور جب ان کے پاس گئے تھے تو نماز پڑھ رہے تھے. مطلب فرشتے اثر میں آئے تھے، فجر میں گئے. تو بولتے ہیں جب ہم آئے تھے تب بھی وہ نماز میں تھا، اور جب ہم چھوڑ کر گئے تب بھی نماز میں تھا. کیونکہ اثر میں آتے ہیں، ٹھیک ہے، اور فجر میں چلے جاتے، تو فجر میں نئے آتے جو اثر تک رہتے ہیں. تو جو آنے والے کیا بولتے ہیں، جب ہم آئے تھے تو جب یہ نماز پڑھ رہا تھا، اور جب ہم گئے تب بھی نماز ہی پڑھ رہا تھا. حالانکہ اللہ کو یہ چیز معلوم. تو فجر اثر کی نماز کی دیکھیے اہمیت اس روایت سے پتہ چلتی ہے. فرشتوں کی گواہی کا وقت ہوتا ہے، اللہ کے پاس ہمارے اعمال لے جاتے ہیں، ہم نماز کی حالت میں ہو تو کتنا فائدہ ہے. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں روز قیامت کامل نور کا وعدہ ہے ان لوگوں کے لیے جو فجر کی نماز پڑھتے ہیں. آئیے سنن نبی داؤد کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کا خوشخبری دو قیامت کے روز کامل نور کی ان لوگوں کو جو اندھیروں میں مسجد کی طرف چل کر آتے ہیں. خوشخبری دو ان لوگوں کو کامل نور کی روز قیامت ان لوگوں کو جو اندھیرے میں نماز کے لیے مسجد کی طرف آتے ہیں. اور ظاہر سی بات ہے اندھیرے میں نماز کے لیے مسجد جب انسان آتا ہے وہ فجر کا وقت ہوتا ہے اور اندھیرا ہوتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لوگ اندھیرے کے وقت نماز کے لیے جاتے تھے، مطلب فجر بہت اول وقت پڑھتے تھے. اور روایت میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھ کر بھی نکلتے تو اندھیرا ہوتا تھا. سمجھ میں آ رہی بات. ہمارے پاس کیا ہوتا ہے معلوم آپ کو کہ مسجد میں جاتے بہت سے لوگ اور لائٹیں بند کرتے تھے. میرے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز اندھیرے میں پڑھتے تھے. پھر تو تم دن میں 12 بجے اٹھ کے لائٹیں بند کر کے اندھیرے نماز پڑھ لو. اس کا معنی کیا ہے؟ اس کا معنی یہ ہے کہ اس زمانے میں لائٹیں وغیرہ نہیں ہوتی تھی اول وقت میں، تو ہم تو وقت سب سے آخری اختیار کرتے فجر کے لیے، لیکن لائٹ بند کر کے سنت عمل کرنے کا پلان پورا رہتا ہے کہ اندھیرے میں فجر کی نماز ہو رہی. کئی وقت دیکھا میں نے کہ فجر کا وقت ختم ہو رہا 15 منٹ بعد، اس سے 15 منٹ یا 10 منٹ پہلے جماعت ہوتی ہے، روشنی اندر آتی ہے تو بولتے لائٹیں بند کر دو، لائٹیں بند کر کے بولے اندھیرے میں نماز پڑھنا. یہ معنی نہیں ہے اس کا کسی بھی حال میں، ٹھیک ہے. بہرحال اسی طرح ہم دیکھتے ہیں روز قیامت کامل نور کا وعدہ. اسی طرح فجر کی نماز جو ہے منافقوں پر بھاری ہوتی ہے. آئیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا. اور ابی بن کعب رضی اللہ عنہ جو اس کے راوی کہتے ہیں مسند احمد کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کی نماز پڑھائی اور پھر ہم سے پوچھا فلاں آدمی حاضر ہو، مطلب فلاں آدمی کو بھیجو. لوگوں نے کہا وہ نہیں ہے. پھر آپ نے فرمایا فلاں آدمی کو حاضر کرو میرے پاس. لوگوں نے فرمایا وہ بھی نہیں ہے، بھی مطلب مسجد پہ نہیں موجود تھا فجر کے بعد. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا فلاں آدمی کو میرے پاس بھیجو. لوگوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ بھی موجود نہیں ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک یہ دو نمازیں، مطلب عشاء اور فجر، یہ دو نمازیں منافقوں پر بڑی بوجھل ہوتی ہے، بھاری ہوتی ہے، مشکل ہے ان کے لیے پڑھنا. اگر وہ جان لے کہ ان دو کا جو ثواب کیا ہے تو ان کی ادائیگی وہ ضرور کریں گے اور اس کی ادائیگی کے لیے آئیں گے، اگرچہ ان کو اپنے کمر کے بل گھسیٹ کے کیوں نہ آنا پڑے یا اپنے کمر کے بل کھسک کے کیوں نہیں آنا پڑے. مطلب ایک آدمی جب چل نہیں سکتا تو کیا کرتا ہوں، پیروں میں طاقت نہیں رہتی تو اپنے پیر کو اور کمر کو اٹھا کے ہاتھ کے بل آگے ٹیکتا، پھر پیر آگے لے جاتا ہے نا. تو وہ اپنے کمر سے چل کر آنے کی کوشش کریں گے نماز کے لیے. تو آپ نے فجر کی آواز دی 2-3 لوگوں کو، لوگوں نے کہا نہیں ہے، تو کہا دو نمازیں بڑی بوجھل ہے منافق کے لیے، فجر اور عشاء. یاد رکھ، ٹھیک ہے. تو بہرحال جو نماز فجر چھوڑتا ہے یاد رکھیے اس میں نفاق کی ایک علامت ہے، اس کا معنی یہ ہوا. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں فجر کی 2 رکعتیں دنیا اور اس کے اندر جو کچھ ہے اس میں سب سے بہتر ہے. آئیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے، ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا فجر کی 2 رکعتوں کے بارے میں فرمایا مجھے ساری دنیا سے زیادہ یہ پیاری اور محبوب ہے. ساری دنیا میں جو کچھ اس سے زیادہ مجھے محبوب فجر کی 2 رکعتیں. یاد رکھیں. اسی طرح یاد رکھیں فجر کی اہمیت کے تعلق سے جو ایک بات ملتی ہے وہ یہ ہے، یاد رکھیں فجر کی 2 نفل نمازیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ پڑھا کرتے تھے. حالانکہ سفر میں تو ہم لوگ خسر کرتے ہیں، نوافل وغیرہ سنت وغیرہ موقعات چھوڑ بھی سکتے ہیں آپ، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 2 نمازیں ایسی ہے جو فرض کے علاوہ بھی سفر میں آپ کبھی نہیں چھوڑتے. ایک فجر کی 2 رکعت اور وتر کی نماز، یہ آپ سفر میں بھی نہیں چھوڑتے تھے، حالانکہ سفر میں آپ دوسری نمازیں چھوڑتے تھے. آئیے حدیث کے الفاظ اس طرح سے بخاری کی روایت ہے، عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے اور کہتی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کسی نفل نماز کی فجر کی 2 رکعتوں سے زیادہ پابندی نہیں کرتے تھے. کسی نفل نماز کی اتنی پابندی نہیں کرتے جتنی فجر کی 2 رکعت کرتے، چونکہ فجر کی نماز ہی اہم ہے، پھر اس کی 2 سنت کی بھی آپ اتنی سختی سے پابندی کرتے کہ دوسری روایت میں آتا آپ سفر میں بھی ان نمازوں کو کبھی کبھی نہیں چھوڑتے. یاد رکھیے ان چیزوں کو ہم کو سمجھنے کی ضرورت ہے. آئیے فجر پڑھنے والوں کی فضیلت کیا وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں. پہلی چیز یاد رکھیے فجر پڑھنے والا یاد رکھیے اللہ کی پناہ میں چلا جاتا ہے. فجر پڑھنے والا اللہ کی پناہ میں چلا جاتا ہے. آئیے روایت کے الفاظ صحیح مسلم کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جس آدمی نے صبح کی نماز پڑھی تو وہ اللہ کی ذمہ داری میں ہے، اللہ کی امان میں ہے، اللہ کی پناہ میں ہے.
اللہ کی گارنٹی میں ہے، اللہ اس کا ضامن ہے، مطلب وہ اللہ کی ضمانت میں آ چکا ہے۔ جس نے فجر کی نماز پڑھی وہ اللہ کی ذمہ داری میں ہے، ذمہ داری سمجھتے نا، ضامن گارنٹر ہو گیا اللہ اس کا۔ پھر آپ نے فرمایا ذمہ داری میں، بس اللہ تم سے اپنی ذمہ داری کا سوال نہیں کرے گا، تو جس سے اللہ مطلب پھر اللہ تعالیٰ تمہاری ذمہ داری کا تم سے پھر سوال نہیں کرے گا فجر ہو گئی تو، لیکن جس سے اللہ ذمہ داری کا سوال کر لے، اسے سوال طلب کر لیا تو وہ آندھے منہ جہنم کی آگ میں ڈال دیا جائے گا۔ تو پھر جس نے فجر پڑھ لی وہ ذمہ داری سے بری ہوا، اور اللہ ذمہ داری سے جس کو بری کر دے تو بچ گیا، لیکن جس سے اللہ تعالیٰ اس کی ذمہ داری کے بارے میں پوچھ لیں گا تو اس کو آندھے منہ جہنم کی آگ میں ڈال دیں گے، مطلب منہ کے بل گھسیٹ کے جہنم کی آگ میں ڈال دیا جائے گا۔ تو جو انسان فجر پڑھ لے وہ اللہ کی امان میں ہے، وہ اللہ کی ذمہ داری میں ہے، وہ اللہ کی سیفٹی اینڈ سیکورٹی میں ہے، اور جس نے فجر چھوڑ دی تو اب اس کی سیفٹی اور سیکورٹی دن بھر نہیں ہو سکتی، اس کو اپنے جان بچانے کے لیے دنیا بھر کی چیزیں کرنا پڑیں گی، یاد رکھیں دنیا بھر کی چیزیں کرنا پڑیں گی۔ سمجھ رہے اس بات؟ یہ بات بڑی سمجھنے کی، یاد رکھیں۔ تو میں نے جو بات شروع میں کہی تھی کہ ہم لوگ اپنی جان، اپنے مال، اپنی عزت، اپنی آبرو، اپنے خون کے لیے پریشان ہے نا، تو میں نے اس لیے کہا تھا نا کہ فجر اگر ہونا شروع ہو جائے تو ایکچولی ہم اللہ کی ذمہ داری میں آ جاتے ہیں، اور جب اللہ ذمہ داری لے لے کسی قوم کی، کسی بندے کی، کسی گروہ کی، کسی جماعت کی، پھر کون اس کو ہاتھ لگا سکتا؟ بتائیے کون اس کو ہاتھ لگا سکتا؟ اور یہ شام تک پناہ میں اللہ کی، رات تک اللہ کی پناہ میں، پھر صبح فجر اس نے پڑھ لی، پھر اللہ کی پناہ میں چلا گیا، اللہ کی ذمہ داری میں چلا گیا۔ آئیے دوسری یاد رکھیے اس کی فضیلت کیا ہے۔ فجر جماعت سے پڑھنے والا قیام اللیل کا ثواب پاتا ہے۔ حدیث کے الفاظ صحیح مسلم کی اس طرح سے، جس نے عشاء کی نماز جماعت سے پڑھی تو گویا آدھی رات نفل پڑھتا رہا، اور جس نے صبح اٹھ کر فجر جماعت سے پڑھ لی تو گویا اس نے ساری رات نفل نماز پڑھتا رہا۔ کیا فرمایا آپ نے؟ جس نے عشاء کی رات نماز پڑھ کے سو گیا اس نیت سے کہ فجر پڑھوں گا تو آدھی رات اس کو نماز کا ثواب مل جاتا ہے، اور اگر وہ فجر میں اٹھ جاتا ہے، صبح با جماعت نماز پڑھ لیتا تو گویا اس نے ساری رات نماز پڑھتا رہا، تو ساری رات قیام اللیل کا ثواب مل جاتا ہے۔ جو عشاء پڑھ کے سوتا ہے فجر میں اٹھ جاتا ہے۔ یہ مسئلہ ان لوگوں کے لیے ہو سکتا ہے جو رات میں کسی وجہ سے اللہ کی عبادت نہیں کر پاتے، مصروفیت کی وجہ سے، رزق کی وجہ سے، روزی کی وجہ سے، پریشانی کی وجہ سے، بیماری کی وجہ سے، سفر کی وجہ سے، لیکن عشاء کے بعد اگر فجر پڑھ لیتے تو رات بھر نفل کا انشاءاللہ اجر مل جاتا ہے۔ یاد رکھیں اس کو سمجھیں۔ اسی طرح فضیلت میں یاد رکھیں ایک اور فضیلت آتی ہے، فجر پڑھنے سے شیطان کی گروہوں سے اس کے کیا بولیں گے، جو وہ ہم پر گرہ لگا دیتا ہے، نوٹس باندھ دیتا ہے، یاد رکھیے اس سے ہم محفوظ رہتے ہیں۔ یاد رکھیے صحیح بخاری کی روایت ہے، غور سے سنیے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کیا فرماتے ہیں، اس حدیث کے اندر بڑی زبردست دو باتیں یاد رکھیں، زبردست دو باتیں۔ پہلی ایک حدیث میں تو آ گیا اللہ کی ذمہ داری میں ہم چلے جاتے ہیں، اس حدیث میں اور دو زبردست باتیں ہیں، سنیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ شیطان آدمی کی سر کے پیچھے رات میں سوتے وقت 3 گرہ لگا دیتا ہے، 3 نوٹس باندھ دیتا ہے۔ گرہ لگانے سمجھتے نا، رسی وغیرہ باندھ، 3 گرہ لگا دیتا ہے، اور ہر گرہ پر یہ افسوس پھونک دیتا ہے کہ سو جا ابھی رات باقی ہے، اس پہ پھونک مار کے بولتا ہے سو جا ابھی رات باقی، یہ پھونک مار کے لگا دیتا ہے۔ پھر اگر کوئی بیدار ہو جاتا ہے، اٹھ جاتا ہے اور اللہ کی یاد کرنے لگتا ہے تو ایک گرہ کھل جاتی ہے، ایک نوٹ اس کا گرہ کھل جاتی ہے۔ پھر وہ وضو کرتا ہے تو دوسری گرہ کھل جاتی ہے، دوسرا نوٹ کھل جاتا ہے۔ اور پھر اگر وہ نماز فجر کو پڑھ لیتا ہے، صبح کی نماز پڑھ لیتا ہے تو تیسری گرہ بھی کھل جاتی ہے۔ تو شیطان سوتے ہو 3 نوٹ مارتا ہے، 3 گرہ مارتا ہے، یہ بولتا ہے ابھی سو جا لمبی رات ہے، لیکن اگر انسان صبح اٹھ جاتا ہے، اللہ کا ذکر کر لیتا ہے تو ایک گرہ کھل جاتی ہے، وضو کر لیتا ہے دوسری کھل جاتی ہے، نماز پڑھ لیتا تیسری اس کی جو ہے وہ جو گرہ لگا دیتا ہے وہ کھل جاتی ہے، یاد رکھیے نوٹ کھل جاتا ہے۔ اور اسی طرح صبح کے وقت آدمی چاق اور چوبند اور خوش مزاج ہو جاتا ہے، چاق اور چوبند، چست اور پھرتیلا، اور اسی طرح جو ہے خوش مزاج ہو جاتا ہے۔ خوش مزاج سمجھتے ہیں آپ؟ خوش مزاج لوگوں کو ڈھونڈنا آج کل بہت مشکل ہے، اس لیے کہ ہر آدمی بد مزاج ہو چکا ہے نا، تو خوش مزاج ہو جاتا ہے، اس کا دن اچھا ہوتا ہے۔ اور اگر ایسا نہ ہوا تو سن لیجئے کیا ہوتا ہے، ورنہ سست ہو جاتا ہے، پورا دن سستی میں جاتا ہے، اور بد باطن ہو جاتا ہے، اس کا پیچھے والا حصہ، اس کا انٹرنل حصہ، اس کا باطن سب خراب ہو جاتا ہے۔ ایک فائدہ تو یہ شیطان کی گروہ سے بچ گئے، گرہ جو لگاتا ہے۔ دوسرا فائدہ ہوا صبح چست اور پھرتیلے اس سے نکلتی ہیں اور مزاج اچھا ہو جاتا ہے۔ تو فجر بڑی اہم چیز ہے، یاد رکھیے بہت اہم چیز، اسی کو امتحان۔ اسی طرح جنت میں داخلے کا ذریعہ فجر کی نماز۔ آئیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا، صحیح مسلم کی روایت سنیے، جس نے 2 ٹھنڈی نمازیں پڑھی وہ جنت میں جائیں گا۔ اور 2 ٹھنڈی نماز یہاں مراد علماء لکھتے ہیں اس کی شرح میں فجر اور عصر کی نمازیں، یاد رکھیے ٹھیک ہے۔ اسی طرح دوزخ سے دوری کا باعث ہے یہ 2 نمازیں، خاص طور سے فجر کی نماز اور عصر کی نماز دوزخ سے دوری کا باعث ہے۔ یہ بھی صحیح مسلم کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہا کہ نہ داخل ہوں گا کبھی وہ شخص دوزخ کی آگ میں، جہنم کی آگ میں، جس نے نمازیں ادا کی قبل طلوع آفتاب سے اور قبل غروب آفتاب کیا، مطلب قبل طلوع آفتاب مطلب سورج کے نکلنے سے پہلے نماز پڑھی اور سورج کے غروب ہونے سے پہلے نماز پڑھی۔ اور یہ 2 کون سی نمازیں ہوئی؟ سورج نکلنے سے پہلے کون سی پڑھتے ہیں؟ فجر، اور سورج ڈوبنے سے پہلے کون سی پڑھتے ہیں؟
عصر، اور ڈوبنے کے بعد کون سی پڑھتے ہیں؟ مغرب. تو عصر اور فجر کی نماز جو پڑھیں گا جہنم سے دور ہو جائیں گا، جنت میں داخل ہو جائیں گا. ٹھیک اسی طرح جو ہے ایک حج اور ایک عمرے کا ثواب ملتا ہے اگر فجر کے بعد بیٹھ کے آپ نے ذکر کیا تو، مطلب فجر بھی اس میں شامل ہے تبھی وہ ثواب ملتا ہے. اور ایک حج اور ایک عمرے کا ثواب، اور یہ صحیح روایت یاد رکھیں. سنیے حدیث کے الفاظ. انس بن مالک رضی اللہ عنہ کرتے صحیح الجامع میں روایت یاد ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، جس نے نماز فجر باجماعت پڑھی پھر بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرتا رہا یہاں تک کہ سورج نکل آیا، مطلب اشراق کے وقت تک وہ کرتا رہا، پھر اس نے 2 رکعتیں پڑھی تو ایک حج اور ایک عمرے کا اس کو ثواب ملے گا. وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پورا 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 پورا، یعنی ایک حج اور ایک عمرے کا پورا ثواب ملے گا. آپ نے 3 بار اس کو بولا پورا پورا ملے گا. فجر پڑھی بیٹھا رہا کب تک؟ اشراق تک. ہم لوگوں کے لیے تو بہت آسان ہے. ہماری فجر ہوتی ہے سورج نکلنے کے 10 منٹ پہلے اور اشراق شروع ہوتی ہے سورج پورا نکلنے کے بعد. تو اگر ہماری فجر کے حساب سے اگر لے تو 40 منٹ میں ہم یہ ثواب پا لیتے. اور اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو فجر ہوتی تھی وہ لے تو تقریباً اس کو 1.5 گھنٹہ لگ جائے گا. سمجھ رہے ہیں بات؟ تو اگر اتنا وقت انسان نے 1.5 سے 2 گھنٹہ، ہمارے حساب سے 1 سے 1.25 گھنٹہ، 40 منٹ جو بھی ہے لگا لے، پورا پورا ایک حج اور ایک عمرے کا ثواب. فجر کے بعد دیکھیے خالی ذکر کرنے کا یہ فائدہ ہے. فجر خود اپنے آپ میں کتنے انگنت فائدے لیے ہوں گی. تو وہ چیزیں جو بتائی جا رہی، لالچ ہم میں پیدا ہو، خوف ہمیں آئے، ہم عمل کی طرف راغب ہو، ورنہ اس کے تو انگنت اجر اور ثواب ہے جو شاید روز قیامت ہی ہم کو دیکھنے کو ملیں گے. چلیے آئیے اسی طرح جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک فائدہ کیا بیان کرتے ہیں، غور سے سنیے اس کو. صحیح بخاری کی روایت ہے، بڑا زبردست فائدہ اور یہ الٹیمیٹ گول ہے. یہ حدیث میں جو بات آ رہی ہے الٹیمیٹ گول ہے میرا اور آپ کو معلوم ہے جہنم میں جو لوگ جائیں گے ان کے لیے سب سے بڑا عذاب کیا ہوگا، اور جنت میں جو لوگ جائیں گے ان کے لیے سب سے بڑی نعمت کیا ہوگی. کوئی آدمی بولیں گے جہنم والوں کے لیے تو جہنم کا عذاب ہی سب سے بڑا عذاب ہے. نہیں. اور جنت میں جو جائیں گے وہ جنت کی نعمت ہے سب سے بڑی، ان کے لیے فائدے کی چیز ہے. نہیں، جہنمیوں کا سب سے بڑا عذاب یہ ہوگا کہ وہ اپنے بنانے والے رب کو کبھی دیکھ نہیں پائیں گے. یہ ان کے لیے سب سے بڑا عذاب. اور جنتیوں کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا اور سب سے بڑی نعمت یہ ہوں گی اور سب سے بڑا اجر یہ ہوگا اور سب سے زیادہ خوش وہ تب ہوں گے جب اپنے رب کو دیکھیں گے. یہ الٹیمیٹ 2 چیزیں یاد رکھیے آپ، یہی ہے. تو جہنم سے بڑا عذاب کافروں کو وہ جو جہنم میں جائیں گے وہ کبھی اپنے بنانے والے کو دیکھنے پائیں. لیکن جو لوگ اپنے کریٹر کو، اپنے خالق کو دیکھ پائیں گے، ان کی کئی صفتوں میں سے ایک صفت فجر کی نماز بھی ہے. سن لیجیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا اس حدیث میں. آپ نے فرمان کہا، جریر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کی طرف نظر اٹھائی اور 14ویں کی رات تھی. اس دن چاند کی طرف نظر اٹھائی جبکہ 14ویں کی رات مطلب مون فل ہوتا ہے، مون 28 ڈیز کی سائیکل میں چلتا ہے. تو 14 کو ایک دم تاپ پر ہوتا ہے، مطلب سب سے زیادہ اس کی تیزی ہوتی ہے. پھر فرمایا کہ تم لوگ بے ٹوک مگر بغیر کسی تکلیف کے اسی طرح اپنے رب کو دیکھو گے جس طرح اس چاند کو دیکھتے ہو. چاند کو دیکھنے میں کوئی تکلیف ہوتی ہے؟ نہیں ہوتی، آسانی سے دیکھ سکتے. اب 14ویں کو یا کوئی بھی ہو، سورج نہیں دیکھ سکتا بس. تو کہا اسی طرح تم اپنے رب کو دیکھو گے. ٹھیک. یا یہ فرمایا کہ تمہیں اس کا دیدار میں مطلق شبہ نہ ہوگا، مطلب بالکل کلیئر دے سکتے ہو، کوئی شبہ کی بات نہیں. اس لیے کہ اگر تم سے سورج کے طلوع اور غروب سے پہلے نمازیں پڑھنے میں کوتاہی نہ ہو سکے تو ایسا ضرور کرو. تم اپنے رب کو بالکل دیکھ سکو گے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، اور مطلق دیکھو گے، ریئل مطلب صحیح دیکھ سکو گے. اگر تم سے یہ ہو سکے تو ضرور یہ کام کرنا کہ سورج نکلنے سے پہلے اور سورج کے ڈوبنے سے پہلے والی نماز میں کبھی کوتاہی مت کرنا. اور ہم سب جانتے ہیں سورج نکلنے کے پہلے اور سورج ڈوبنے سے پہلے کون سی نماز ہے، ہم دیکھ چکے، وہ عصر اور فجر کی یاد رکھیں. ٹھیک ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا. بس اپنے رب کی حمد و تسبیح پڑھو سورج کے نکلنے اور غروب ہونے سے پہلے. ٹھیک ہے، یہ آپ نے کہا. اور اس کے بعد جو ہے امام عبداللہ بخاری رحمۃ اللہ کہتے ہیں کہ جو ہے ابن شہاب نے اسماعیل کے واسطے سے جو قیس سے جو ہے وابستہ جو ہے جریر راوی ہے، انہوں نے یہ جو ہے زیادتی سے نقل کیا تھا. اس حدیث کے اندر تھوڑے سے الفاظ کے ساتھ ایک الگ اور روایت میں الفاظ آتے ہیں، وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اپنے رب کو صاف دیکھیں گے. اس میں کچھ الفاظ زیادہ ہے، وہ یہ کہ تم اپنے رب کو صاف دیکھو گے. لیکن کس کے لیے آسان ہوگا؟ تم کر سکو تو ضرور فجر اور عصر کو پڑھنا، سورج نکلنے سے پہلے اور ڈوبنے سے پہلے کی نماز پڑھنا. یہ کام انشاءاللہ آسان ہو جائے گا. تو میں سمجھتا ہوں یہ کافی فضیلتیں ہیں اہل فجر کے لیے. بلکہ علماء کے اقوال تو یہاں تک ہیں، علماء سے کسی نے سوال کیا کہ کوئی بیمار ہے یا دعا کرانے کے تعلق سے کہ ہم کس سے کرائیں، تو کہا اہل فجر میں دعا، مطلب فجر کے وقت جا کے لوگوں کو دعا کا، چونکہ وہ اللہ کے خاص بندے ہوتے ہیں. بلکہ امام صالح العثیمین رحمہ اللہ کی کچھ اقوال مجھے یاد آ رہے ہیں جن میں سے انہوں نے کہا اللہ کے چنندہ بندے ہیں وہ جو فجر میں ملتے ہیں، آپ اللہ کے چوزن ہیں، سلیکٹڈ لوگ ہیں جو فجر میں ملتے ہیں آپ کو. مثلا کچھ لوگوں کے تو یہاں تک قول ہے کہ اگر فجر میں کسی کو پاؤ
تو قرض مانگے تو دینے میں پھر بیر مت کرو، انشاءاللہ واپس چکائیں گے، کیونکہ وہ فجر میں حاضر رہتا ہے۔ فجر پڑھنا آسان نہیں ہے، اس لیے کہ فجر میں صرف خالص ایمان والے ہی آ سکتے ہیں، منافقوں کو اس میں دخل ہی نہیں ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے بہت سارے لوگ جمعہ وغیرہ میں اعلان کراتے دعا کا، لیکن اہل علم آج بھی اگر ان کو دعا کرانا ہو تو فجر کی نماز میں اعلان کراتے دعا کا، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ فجر میں اللہ کے صرف مخلص اور خاص بندے جمع ہوتے ہیں، تو فجر میں دعا کا اعلان کراتے ہیں کہ دعا کا بولو بیمار کی شفا کے لیے یا جو تندرستی کے لیے یا جو بھی مسائل یاد رکھیں۔ فجر بڑی اہم چیز یاد رکھیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یاد ہے وہ 70 قرہ مارے گئے تھے دھوکے سے، تو آپ کون سی نماز میں دعا کرتے تھے ان کے لیے؟ فجر میں کرتے، چونکہ فجر میں جس نے پڑھ لیا امان میں آ گیا نا، تو اگر قومی اعتبار سے بھی ہم پہ کوئی مسئلہ ہے تو فجر میں ہم دعا کریں گے اس کے لیے۔ اب فجر میں دعا کرنا ہے تو فجر میں اٹھ کے آنا پڑے گا اس کے لیے، نماز میں وہ دعا ہوتی ہے۔ لیکن ہم کو آپ بولیے قیام اللیل نفل نماز میں تو مسجد اور سڑکیں بھر بھر کے ہم دعائیں کریں گے، لیکن فجر میں آگے کرنے کو بولیے آپ کو 2 صف بھی نہیں ملیں گے۔ امت مسئلے میں ہے، امت برے حال میں ہے، امت پہ حالات بن کے آ گئے، امت کی عزتیں اور خون بہایا جا رہا ہے، ہو رہا ہے نہیں ہے؟ میں نے شروع میں کہا نا فجر اس کا علاج ہے، فجر میں آؤ کھائے رہو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے 70 صحابہ جو دن کا علم سیکھتے تھے اور علم رکھتے تھے، گویا صحابہ تو ویسے جنگ میں سبھی ماہر تھے، عربوں کا سسٹم ہی تھا، ان کو دھوکے سے بلایا گیا اور ان سب کو قتل کر دیا گیا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت برا لگا اور آپ نے کئی دنوں تک بد دعا کی ان مشرکین کے لیے۔ فجر تھا نا، تو آج بھی ہم پہ قومی حالات آ رہے ہیں، سماجی حالات آ جا رہے ہیں، ملک کے ملک ہمارے ظلم اور جبر کے فیصلے سنا دیے جا رہے ہیں، تو حل ہے نا ہمارے پاس۔ تو ہم لوگ قیام اللیل میں دعائیں کر رہے ہیں، ہم لوگ تراویح میں دعائیں کر رہے ہیں، ٹھیک ہے وہ بھی درست، ان فجر میں آؤ پھر دعا کرو۔ ایک تو فرض نماز ہے، یہ سب سے اصل چیز ہے نا، اور اللہ کے امان میں آلریڈی بندہ آ جاتا ہے جب فجر پڑتا ہے، زندگی میں برکت آ جاتی فجر کی وجہ سے، چاق اور چوبند ہو جاتا فجر کی وجہ سے، تو ظاہر سے جسم جب چاق اور چوبند ہوگا تو عقل بھی چاق اور چوبند ہوتے ہو جائیں گے، اس کا مزاج اچھا ہوگا، کتنے فائدے اس کے بہرحال ہم نہیں سمجھتے۔ آئیے بس فجر کے اٹھنے کے لیے کیا کوشش ہم کر سکتے ہیں وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ فجر میں کیسے اٹھیں۔ یوں تو بہت سارے لوگوں نے الگ الگ مشورے دیے ہیں کہ فجر میں کیسے اٹھا جائے، کیا اس کے لیے کیا جائے، تو اب اس میں سے کچھ باتیں میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، کچھ باتیں آپ کے علاقے میں مشہور ہوں گی، کچھ اور بھی باتیں آپ کو کچھ اور لوگ بتائیں گے، ڈیپینڈ ہے، کوئی بھی چیز کوئی وہ نہیں ہے کہ بھائی اس کی کیا دلیل ہے قرآن سنت سے، بس یہ مشورے کے طور پر ہے کہ فجر میں اٹھنے کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں۔ ٹھیک، تو آئیے فجر پڑھنے کے لیے ہماری کوشش کیسی ہونی چاہیے۔ تو پہلی چیز، ہم پختہ نیت کے ساتھ رات میں سوئے کہ فجر پڑھنا ہے یا فجر پڑھنا ہے، پختہ نیت کے ساتھ سوئے۔ ہمارا حال کیا ہے، ہم جب سوئے تو ہم کو ایسا یاد ہی نہیں کہ صبح کوئی نماز ہے، سیدھا آفس ہے صبح، کام ہے صبح، اسکول کالج ہے صبح، ارے صبح نماز ہے بھائی، تو پہلے لگتا ہے پختہ ارادہ، عزم، سمجھ رہے آپ، یہ سب سے اہم چیز ہے فجر کے لیے۔ اس کی تیاریوں میں پہلا کام کیا کرنا ہے، پختہ ارادہ، چونکہ ہر عمل سے پہلے انسان کا ارادہ ہوتا ہے، وہ جو ارادہ جتنا پختہ ہوتا ہے اس کے بعد کا عمل اتنا مضبوطی سے کرتا ہے۔ تو پہلا ایک نیت کر کے سوئے کہ فجر میں کو اٹھنا ہے۔ آپ کو بول سکتا ہے یہ تو پھر روز کی نیت ہے، لیکن کبھی اٹھتا نہیں، وہ پکی نیت نہیں، وہ بس ایسی ایک وہ ہے کہ چلو اب مر گئے تو فرشتے آئے تو کم از کم بولنے کو نہ کہ فجر کی ارادے سے تھا، وہ نہیں چلتا۔ نیت جب ہم بول رہے ہیں تو اس کے پیچھے اعمال بھی لگے ہوئے ہوں گے، تو پختہ ارادے کے ساتھ سوئے کہ پختہ نیت کے ساتھ سوئے کہ فجر میں اٹھنا ہے۔ دوسرا، کوشش کریں اگر آپ بہت زیادہ کام کرتے ہیں جس سے آپ تھک جاتے ہیں اور رات میں نیند بہت زیادہ آتی ہے تو قیلولہ کا سسٹم رکھیں آپ، مطلب دوپہر میں تھوڑا سا آرام کریں۔ دوپہر میں تھوڑا آرام کیا کرتا ہے، آپ کو ایک ریفریش کر دیتا ہے، پھر سے آپ کی اس کے اندر توانائی، جوش اور طاقت لا دیتا ہے، جس کی وجہ سے ہوتا ہے کہ آپ ایک بریک لے رہے ہیں، مطلب آپ پورا کنٹینیوس کام کے بدلے ایک بریک کے ساتھ کام کر رہے ہیں، سمجھا، جس سے ہوتا یہ ہے کہ آپ نے صبح سے آدھے دن تک کام کیا، پھر بریک لے لیا، پھر وہاں سے کیا تو آدھے دن کا کام ہی ہوتا ہے، لیکن پورا دن کر کے آپ سوئیں گے تو تھکان زیادہ ہوتی ہے۔ تو قیلولہ کا بھی سسٹم آپ اس میں اڈاپٹ کر سکتے ہیں، خاص طور سے شدید گرمی کے اگر دن ہو، سردی میں تو زیادہ مسئلہ نہیں ہوتا، گرمی وغیرہ ہو، عرب میں یہ بہت ہوتی گرمی، ادھر کی سال بھر ہی ہوتی ہے تقریباً، تو بہرحال قیلولہ کا ایک سسٹم ہو سکتا ہے جس سے آپ کے دن کی تھکان کچھ حصہ بانٹ دیتے ہیں، اس کو ختم کرنا۔ تیسری چیز کیا ہو سکتی ہے، رات میں جلدی سویا، رات میں جلدی سوئے ایک دم نارمل بات ہے، اس کے لیے بہت زیادہ ڈسکشن کی ضرورت نہیں کہ جلدی سوئیں گے تو جلدی اٹھ سکتا ہے، سمجھ رہے ہیں بات کو۔ تو رات میں جلدی سونے کا آپ پلاننگ کریں، جلدی سونے کی کوشش کریں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یاد رکھیں عشاء کے بعد خامخواہ بات کرنا یا جاگنا پسند نہیں کرتے تھے، تو کتنا اچھا اصول ہے۔ عشاء کتنے بجے ہوتی ہے آپ کے علاقے میں، آپ دیکھ لیں 8:15 8:30، اور یہ تو سردی گرمی کے حساب سے بدلتا ہے معاملہ، یاد رکھیں، ہے نا۔ تو عشاء کے بعد اگر آپ سو جاتے میں آپ کو دعوے سے بول رہا ہوں کہ آپ فجر میں اٹھ جائیں گے۔ سردی کے دنوں میں اگر راتیں جو ہے بڑی ہے، گرمی کے دنوں میں راتیں چھوٹی ہوتی ہے، یاد رکھیں، تو آپ جلدی سونے کی کوشش
کوشش کر ایک ٹائم بنا لو، اور ایک انسان کو ایوریج 6 گھنٹے سے لے کر 8 گھنٹے تک نیند چاہیے، یاد رکھیں. اور اس سے زیادہ اگر انسان نیند لینے کا عادی ہو جائے تو پھر آپ جتنا سونا چاہے سو سکتے، چونکہ باڈی کو اتنی عادت ہوتی چلی جاتی، کام کم ہوتا ہے اور آرام زیادہ کرنے کی عادت ہو جاتی ہے. یہ تو ڈیپینڈ ہے، بٹ انہوں نے ایوریج ایک انسان کو 6 گھنٹے سے 8 گھنٹے کی نیند کافی ہو جاتی ہے. تو رات کا معاملہ یاد رکھیں ہر جگہ الگ ہوتا ہے، تو آپ کوشش کریں کہ اس اعتبار سے اپنے آپ کو ایڈجسٹ کر لیں. گرمیوں کا آپ لے لیں تو راتیں جو ہے دیر سے ہوتی ہے، یاد رکھیں، اور دن جلدی ہوتا ہے. سردیوں کا آپ لے لیں تو راتیں جلدی ہوتی ہے اور دن جو ہے دیر سے نکلتا ہے. اور صحابہ اور اسلاف کے کئی واقعات میں جانتا ہوں کہ جب سردی کے دن آتے تو بہت خوش ہوتے تھے، اس سے کہ وہ راتیں لمبی ہوں گی تو رات میں عبادت زیادہ کر سکیں. تو جلدی اٹھ کے تہجد کا بھی اہتمام، راتوں کی عبادت بھی کرتے اور پھر فجر پڑھا کرتے. ہم لوگ بھی اگر ایک سائیکل بنا لینا، کوشش کرنے والوں کے لیے سب چیزیں آسان ہیں، اور کوشش نہ کرنے والوں کے لیے سب چیزیں مشکل ہے. یاد رکھیں، یہ بات یاد رکھیں آپ. تو جلدی سونے کا سسٹم کریں. اسی طرح جو ہے کسی قریبی دوست یا رشتہ دار کی مدد لیں. میں اٹھ نہیں پا رہا ہوں تو دوست کو بولے بھائی مجھے اٹھا دینا، بیوی کو بول دے، والد کو بول دے، بھائی کو بول دے، کوئی بھی گھر میں ہوتے ہیں رشتہ دار، ان سے مدد لے کہ بھائی میرے کو اٹھا دو. کسی کو بولے دستک دیتے چل جاؤ ہمارے گھر پہ صبح، کچھ بھی ہو سکتا ہے، دیکھیں طریقہ وہ کر سکتے ہیں. اسی طرح جو ہے الارم وغیرہ آپ لگا سکتے ہیں. آج کل تو کافی آسان ہے، ہینڈ سیٹس میں الارم ہوتے ہیں، الارم وغیرہ لگا سکتے ہیں. اس میں بھی الارم کوشش کرے کہ اپنے سے دور رکھیں. دور رکھنے کا فائدہ یہ ہے کہ جب بجے گا تو آپ کو جا کر بندی کرنا پڑے گا، خود تو اٹھ جائیں گے اسی بہانے. حالت یہ ہے کہ نیت تو ہے ہی نہیں، الارم لگا بھی دیے تو کیا ہو رہا، دوسرے کو آ کے بازو کی کمرے والا بند کر کے جا رہا، کیونکہ اس کی نیند خراب ہو رہی ہے، رات تو اٹھنے کا نام ہی نہیں لے رہے. یہاں ہو رہا ہے ایسا اس طرح سے. تو ایسا بھی نہیں کہ بھائی اس کی زندگی اجیرن کر دے رہے اپنے فجر کے چکر، لیکن انسان کا ارادہ ہو تو یہ تمام چیزیں فائدے مند ہوتی ہے. اور الارم وغیرہ لگائے. اسی طرح جو ہے ایک ترکیب جو لوگ بتاتے ہیں، لیکن یہ کس کا آدمی کے لیے کتنی ثابت ہے، پانی تھوڑا سا زیادہ پی کے انسان رات میں سوئے. یہ کتنا فائدے مند ہے کس کے لیے میں نہیں جانتا ہوں، لیکن یہ بھی فائدے مند چیز ہے کہ انسان کو پتا ہو کہ رات میں سوتا تو اتنا پانی اگر پی لے تو اس کو اتنی دیر کے اندر پیشاب آ ہی جاتا ہے، تو پھر نیچرلی وہ صبح کیا ہوتا ہے، اٹھ جاتا ہے جلدی. آپ دیکھیے، آپ اگر 1 گلاس پانی پی کے سوتے ہیں اور آپ اگر 6 گھنٹے تک سو اور آپ کو پیشاب نہیں آتا ہے تو آپ 2 گلاس پی کے سوئے، آپ دیکھیں گے آپ 5 گھنٹے میں آپ کی نیند نشا ہو جاتی ہے. نیچرلی باڈی کو ایسا لگتا ہے کہ مجھے اٹھنا چاہیے ضرورت کے، اٹھتا ہے تو ظاہر سی بات اس کو فجر بھی مل جائیں گے. لیکن یہ کہ ہر آدمی کے اعتبار سے نہیں ہے، لیکن کس کو کتنا سوٹ ہوتا ہے نہیں پتا. لیکن ایسے بھی لوگ اختیار کرتے ہیں ٹیکنیک کہ پانی زیادہ پی کر سوتے ہیں، جسے فجر میں اٹھنے میں ان کو آسان ہے، بلیڈر پیشاب کی تھیلی بھر جاتی ہے اس سے. اور پھر انسان کو ایک سینسر رہتا ہے باڈی میں، وہ نیند میں بھی رہتا جگاتا ہے کہ پیشاب آیا، اور انسان نیچرلی اٹھ کے پیشاب ہو جاتا ہے. تو بہرحال یہ چیزیں ہو سکتی ہیں. اس کے علاوہ کچھ لوگ بڑے حساس ہوتے ہیں، کوئی بھی آواز آ جائے، فجر کی اذان وغیرہ بھی ہو جائے تو اٹھ جاتے ہیں، لیکن وہ حس بہت کم لوگوں میں آج کل نظر آتا ہے. ان پہلے لوگوں میں یہ حس تھا، میں نے دیکھا کہ فجر کی اذان ہو جائے تو لوگ اٹھ جاتے. اور ایک چیز یہ بھی یاد ہے کہ فکر کے ساتھ اگر آپ سوئیں نا تو آپ برابر اتنی دیر میں اٹھ جاتے جتنی دیر میں آپ کو اٹھنا ہے. اگر آپ کو فکر ہو کوئی چیز کی تو کوئی بھی چیز کی ہو سکتی ہے. اس کا اگر آپ کو اندازہ لگانا ہے تو کبھی آپ نے اگر سفر کا ارادہ کیا اور آپ سو رہے اور آپ ہی ذمہ دار ہے جس کو صبح لے کر سب کو چلنا ہے، تو دیکھیے آپ بغیر الارم کے، الارم بجنے سے 10 منٹ پہلے اٹھ کے آپ اس کو بند کرتے، 10 منٹ پہلے اٹھ کے آپ اس کو بند کرتے کہ ابھی جانا ہے اور آپ ہی ذمہ دار ہے. اور اگر کوئی یہ بولے کہ میں اٹھا دوں گا، میں ذمہ دار ہوں، تو آپ دیکھیے پھر آپ نہیں اٹھتے ہیں. تو پتا چلا باڈی میں بھی ایک سسٹم ہوتا ہے، ایک سسٹم ہوتا ہے. یہ چیز ابھی سمجھ میں نہیں آئیں گے، لیکن اگر آپ کے گھر میں بوڑھے لوگ ہو، آس پڑوس میں، ان کو پوچھیے کبھی انہوں نے تہجد کے لیے الارم لگایا کیا. برابر شہر میں اٹھتے ہیں، نمازیں وغیرہ پڑھتے، برابر ان کو پتا ہے کہ فجر کی اذان ہونے والی ہے. باڈی کا ایک سسٹم ہوتا ہے، یہ فکر کا نتیجے میں ہوتا ہے. آپ کو جس چیز کی فکر ہوتی ہے نا تو اس کے بارے میں آپ کو پہلے سے ایسے حالات بن جاتے ہیں کہ آپ کو اندر سے اشارے ہوتے رہتے ہیں کہ وہ ہو رہا ہے. یہاں تک کہ نیند میں بھی آپ وہ چیز کو محسوس کر سکتے ہیں کہ آدمی، اس کو اگر آپ کو دیکھنا ہے تو جو لوگ گارڈز ہوتے تھے، آج کل تو نہیں ہوتے لیکن پہلے گارڈز ہوتے تھے بادشاہ وغیرہ کی، تو ان کی حالات اور کیفیت یہ تھی کہ بیٹھے بیٹھے سوتے تھے وہ، اور اس میں بھی ان کو پتا تھا کوئی ہلچل ہوئی تو اٹھ جاتے تھے. اتنے چاخر چوبند ہوتے تھے. پرسنل گارڈ جو بادشاہ کی، جب یہ ایسے ہی نہیں تھا الارم بج جائے گا، یہ ریز رہیں گی تو کوئی اندر پاس کرا ٹریس پاس تو آواز ہو جائیں گی، نہیں تھا. تو گارڈ ایسے ہوتے تھے کہ وہ اگر سو بھی رہے تو ہاتھ میں تلوار ہوں گی اور ذرا سی آواز پر اٹھ کر کھڑے ہو جائیں گے. سمجھ، اس کو ایک عام زبانے بولتے ہیں ایک آنکھ کھلی رکھ کر سونا. ایسے لوگ ہوتے تھے بھائی، ایسے ناممکنات میں سے نہیں ہے. آپ دیکھیے اپنے اطراف میں آپ کو ملیں گے، آپ کے گھر وغیرہ میں آپ کے بوڑھے کوئی ہوں گے رشتے دار، تو ان کو پتا جو الارم کے سسٹم نہیں تھے، گھڑیاں نہیں تھی، تو کیسے اٹھے لوگ؟ ایسے ہی اٹھتے تھے بھائی. یہ فکر ہوتی تھی فجر میں سے پہلے اٹھنا ہے، روزے ہے، کل سے رمضان چل رہا تو آپ دیکھیے برابر ان کی نیند کھل جاتی 3 بجے. اگر شہر کا وقت 4 بجے ختم ہو رہا تو آپ بولیں کیسے اٹھتے اور ایسے ایگزیکٹ، وہ ایک اندر سے فکر رہتی انسان کو، یہ کیسے ہوتا، وہ سسٹم کیسے جمتا، باڈی کیسے اڈاپٹ کرتی ہے مجھے نہیں پتا، لیکن ایسا انسانوں کے ساتھ ہوتا ہے اور انسانوں نے ایسا کیا. تاریخ اسی گواہ ہے، ہم نے خود دیکھا ایسے لوگ. ٹھیک ہے، تو اس کا آپ کر سکتے ہیں. اسی طرح کوشش کریں نماز سے تھوڑی دیر پہلے اٹھے، 10-15 منٹ پہلے، تاکہ آپ فارغ ہو جائے پیشاب وغیرہ سے، آرام سے مسجد جا سکیں. اسی طرح جو ہے یہ بھی آپ کر سکتے ہیں کہ اگر آپ سے نماز فجر ہو تو اپنے آپ کو آپ کچھ کبھی انعام دے سکتے ہیں، یہ معنی میں کہ آج اچھا ہوا، خوشی ہوتی انسان، اور نہ ہو تو کچھ نہ کچھ
ایسا کرے کہ بھائی میرے لیے ایک پینالٹی پنشمنٹ آج یہ رہیں گی کہ میں یہ کام زیادہ کروں گا اس لیے کہ میں نے آج فجر نہیں پڑھی. سمجھیں گے ایسا فجر نہیں ہوئی آج میرے سے تو میں کوشش کروں گا کہ اب نفل تو بھی زیادہ پڑھو تھوڑی سی میں دن میں. سمجھ رہا کیوں؟ تو میں نے غلطی کی فجر میں نہیں اٹھا. آج فجر ہوئی تو میں اپنے آپ کو کچھ انعام بھی دوں گا. اتنا یہ سینس کی آج کچھ ہوئی کہ میں نے آج فجر پڑھی. تو ایسا ایک جذبہ اگر جگائے کہ آج فجر ہوئی دیکھو کتنا مجھے اچھا لگ رہا ہے. آج نہیں ہوئی تو میں 2-4 نفل زیادہ پڑھوں گا آج اس لیے کہ آج فجر میرے سے نہیں ہوئی. تو انسانوں کو چیزوں کی پھر عادت ہوتی ہے. یاد رکھیں. تو بہرحال یہ کچھ ٹپس تھے جو بہرحال شاید فائدے مند ہو جائے. لیکن کوشش ہم کو یہ کرنا ہے کہ ہم کو اہل فجر میں شامل ہونا ہے. فجر کی ادا کرنے والے لوگوں میں شامل ہونا ہے. اس کا پکا ارادہ کرنا ہے. اس کے لیے کوششیں کرنا ہے. آپ کوشش کریں گے تو کوئی چیز